بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اسے جھوٹ بولے، نہ اس پر ظلم کرے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ آئیے غور کریں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند مبارک الفاظ میں ہمیں کن ہدایات سے نوازا ہے۔ ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دینی بھائی کا ہر موقع پر ساتھ دیں، اسے کامیابی ہو، اس کا کوئی خوشی کا موقع ہو تو اسے مبارکباد دیں، جس سے اس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ کسی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اپنے دل میں درد پیدا کریں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں اور اس کی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور اپنے رب سے خلوص دل کے ساتھ اس کی پریشانی دور کرنے کی دعائیں مانگیں۔ اگر اس طرح کے ہمارے جذبات اپنے بھائیوں کے لیے ہو جائیں تو پورا معاشرہ اور سماج اپنے آپ کو ایک خاندان سمجھے گا اور ہر طرف محبت کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور ماحول نہایت ہی پرامن اور پرسکون ہو جائے گا۔ اس ارشاد مبارک میں بھائی بندی کے اس احساس کو پروان چڑھانے کے بعد فرمایا کہ اسے ذلیل نہ کرے، یعنی اس کا دل دکھا کر اس کی عزت نہ خراب کرے، نہ ہی اس کے ساتھ جھوٹ بولے اور نہ ہی اس کا حق مارے، نہ نقصان پہنچائے، نہ غیبت کرے، نہ بہتان باندھے، بلکہ ہر دکھ اور تکلیف کے وقت پوری ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ بھائی کا ساتھ دے۔ اور جس طرح ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہے، اسی طرح وہ اپنے ایمانی اور دینی رشتے کے بھائی کے ساتھ بھی بہترین سلوک کریں گے۔ محترم دینی بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی معجزانہ کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بہترین مثال پر پیش فرمائی کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ جس طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، آئیے اس پر غور کریں۔ پہلے تو آئینہ ہمیں ذلیل کیے بغیر، تانا دیے بغیر ہمیں ہمارے عیب، داغ، دھبے اور خرابیاں بتلا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بھائی میں کوئی خرابی نظر آئے تو اس کو بغیر ذلیل کیے، بغیر طنز و تان کیے، اچھے انداز میں اس کی غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ دوسرے یہ کہ آئینہ جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تبھی ہمارا عیب بتلاتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مسلم بھائی اپنے بھائی کی غلطی یا برائی صرف اس کے سامنے ہی اصلاح کے نیت سے بتائے، غیبت کا جرم نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ واقعی جو دھبا یا داغ ہے اتنا ہی آئینہ بتلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی میں جتنی غلطی ہو اتنی سمجھ کے اس کی اصلاح درد دل کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اس کو بڑھا چڑھا کر نہیں بتانا چاہیے۔ آئینہ بہتان نہیں لگاتا، برائی کو بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرتا، یہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ آئینہ جب ہمارے عیب ہم کو بتلاتا ہے تو بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہماری سطح سے بلند نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے بڑا بن کر اپنے آپ کو اونچا محسوس کرتے ہوئے نصیحت نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ بہت ہی عاجزی، خاکساری اور نرمی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچویں، اس پر بھی غور کیجیے کہ جب آئینہ ہمیں اپنے عیب بتلاتا ہے تو ہم آئینے پر چڑھتے نہیں، غصہ نہیں ہوتے، جھنجھلاتے نہیں، بلکہ فوراً اپنے داغ دھبے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھائی ہمیں اپنی کسی کوتاہی، کمی، عیب کی طرف توجہ دلائے تو چڑھے نہیں، بلکہ فوراً اپنی غلطی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنے بھائی کو اپنا محسن سمجھ کر اس کا دلی شکریہ ادا کریں۔ محترم دینی بھائیوں، صلاۃ و سلام بھی کبھی نہ رکنے والی بارش ہو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ چھوٹے چھوٹے بولوں میں ہمارے لیے بہترین نصیحت کے خزانے بھر دی۔ کاش کہ ہم ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے آمادہ ہو سکیں اور ہر بھائی کے ساتھ بہترین سلوک کر کے اسلامی معاشرے کو نمونے کا صالح معاشرہ بنائیں اور اس دنیا ہی میں جنت کا سکون محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔